मेरा नाम फाखरा है। मैंने जिस घराने में आंख खोली वहां पैदा होते ही हर तरफ गुर्बत का राज देखा। हम 5 बहन भाई थे। बड़ी 3 बहनें और छोटे 2 भाई बहनों में मेरा नंबर तीसरा था। जिस घर में गुर्बत और भूख हो वहां फसाद और झगड़े भी होते हैं। मैंने भी होश संभालते ही अपने माँ बाप को हर वक्त बस लड़ते झगड़ते ही देखा था। लड़ाई झगड़ा हमारे लिए जैसे मामूल की बात थी। इतने मामूल की बात थी कि अगर अम्मा अब्बा लड़ रहे होते तो कोई उनसे ये भी न पूछता कि किस वजह से लड़ रहे हैं, ये क्या हुआ है। जब कभी भी लड़ाई होती अम्मा अब्बा से एक गिला हमेशा करती थी, मैंने तुम्हारे साथ ब्याह करके अपनी जिंदगी तबाह कर ली है। मेरी माँ लोगों के घरों में काम करती, दोनों बड़ी बहनें भी उसके साथ जाती थीं और अब्बा यहाँ तो घर से बाहर रहता और अगर घर में होता तो निकम्मे और घटिया से सिगरेट पी पी कर हर वक्त खांसता रहता। घर में जितनी भी गुर्बत हो, बेशक खाने को पेट भरकर कभी खाना ना मिले, मगर बेटियां फिर भी जवान हो ही जाती हैं। बेटियां जवान हो जाएं तो छोटी बड़ी का फर्क भी खत्म हो जाता है। जैसे ही बहनें जवान हुई ये भी न पता चलता कि कौन छोटी है कौन बड़ी। अम्मा अक्सर कहती कि लो बेटियां तो ऐसे ही हैं, बेशक तीनों को आज ही ब्याह दो। मगर बाप को फिक्र ही नहीं है। हमने अपने घर में एक अजीब बात देखी थी। न हमारी माँ के घर वाले थे और न ही बाप के खानदान का कोई फर्द था। न हमारे घर कभी कोई रिश्तेदार आया था, न हम कभी कहीं गए थे। दोनों से जब कभी हम इस बारे में पूछते, दोनों का एक ही जवाब होता कि हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है। माँ बाप थे जो अब जिंदा नहीं है। खैर हमारे घर में और इतने मसले मसाइल थे कि हमने इस बात पर कभी ज्यादा गौर ही नहीं किया था। जिंदगी की गाड़ी धीमी रफ्तार से चलती जा रही थी और दिन रात करके जिंदगी बसर हो ही रही थी जब हमारे छोटे से घर में एक दिन हलचल सी पैदा हो गई। इस सुबह अम्मा ने हस्बे मामूल पतली सी चाय बनाई। सब बहन भाइयों ने चाय और रस का नाश्ता किया। अम्मा और मेरी बड़ी बहनें शकीला और फजीला काम पर जाने लगी तो अम्मा ने रोज की तरह मुझे बताया कि चूल्हे के पास तेरे बाप के लिए चाय ढक कर रखी है, अब्बा उठे तो उसे गर्म करके दे देना और साथ में 2 रस भी दे देना। ये कहकर अम्मा काम पर चली गई। मैं रोज की तरह चीजें वगैरह समेट कर सफाई वगैरह करने लगी थी। पहले हमेशा ऐसा होता था कि मेरे सफाई करते करते अब्बा उठ जाया करता था। उस दिन मैंने सफाई कर ली, अब्बा अभी तक सोया हुआ था। मुझे हैरत हुई। मैंने कमरे में जाकर अब्बा को आवाज दी मगर अब्बा ने कोई जवाब ही ना दिया। मैंने आगे बढ़कर अब्बा को कांधे से पकड़कर हिलाया, तब भी अब्बा ने कोई जवाब न दिया। एकदम किसी अनजाने खौफ से मैंने अब्बा की नाक के आगे हाथ किया। वही हुआ जिसका डर था। अब्बा इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे। मैं घर में अकेली थी। मेरे हाथ पांव फूल गए। अब क्या करूं? मेरे बाप की मैयत घर में पड़ी थी और मैंने ट्रंक से अम्मा की चादर निकाली। अच्छी तरह ओढ़कर मैं गली में निकल गई। मैंने दरवाजा बाहर से बंद किया और इस घर की तरफ चल पड़ी जहां अम्मा काम करती थी। मैं रास्ते से जा रही थी और साथ साथ आंसू साफ करती रही। राह जाते कई लोग मुझे मुड़ मुड़ कर देख रहे थे। अम्मा और बहनों को लेकर मैं घर वापस आ गई। उस शाम हम सही मायनों में यतीम हो गए। हमारे बाप का साया हमारे सर पर से उठ चुका था। हमारे घर से सिर्फ एक फर्द कम हुआ था। इसके अलावा अब्बा का ज्यादा किरदार नहीं था हमारी जिंदगियों में। खैर जिंदगी फिर से उसी ढब से चल पड़ी। वही बोसीदा सी सुबह शाम थे। अब्बा की वफात को 2 माह गुजर चुके थे और शायद के बाद मेरे अलावा भी मेरे किसी बहन भाई ने भी नोट की हो कि अब हमारे घर के हालात मजीद बेहतर हो रहे थे। 3 वक्त का खाना भी बनने लगा था, वरना पहले तो ऐसा नहीं था। हर रोज ही किसी एक वक्त का फाका जरूर होता था। फिर एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। गर्मी के दिन थे, हम सब सहन में सोए हुए थे। बिजली हस्बे मामूल कभी आ रही थी कभी जा रही थी और गर्मी की वजह से मेरी आंख खुल चुकी थी। मेरे सब बहन भाई बेसुध सोए हुए थे। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई तो देखा कि अम्मा चारपाई पर नहीं थी। मैं यही समझी कि अम्मा गुसल खाने में होगी। मैं चारपाई पर लेटी रही। अभी मैं सोच ही रही थी कि अम्मा गुसल खाने से निकले तो मैं एक बार जाकर नहा लूं। बहुत गर्मी लग रही थी। इतने में क्या देखा कि अम्मा गुसल खाने से नहीं बल्कि अंदर कमरे से निकली थी और अम्मा ने मेकअप कर रखा था। मैं तो देखकर दंग रह गई। अम्मा ने हाथ में चादर पकड़ रखी थी। मैंने आंखें बंद कर ली और नीम व आंखों से अम्मा को देखने लगी। अम्मा जब चारपाइयों के पास पहुंची तो उसने चप्पल भी उतारकर हाथ में पकड़ ली। फिर वो अपनी चारपाई के पास पहुंची और अपने बिस्तर पर तकिया लंबे तरीके से बिल्कुल चारपाई के दरमियान में रखकर ऊपर से चादर दे दी।
اس کے بعد اما نے سب بچوں کی طرف دھیان سے دیکھا، پھر ہاتھ میں پکڑی چادر اوڑھ لی اور چپل ابھی بھی ان کے ہاتھ میں تھی۔ وہ دبے قدموں سے دروازے کے پاس پہنچی، آہستہ سے جھک کر چپل نیچے رکھی، پھر پہن کر ایک بار پھر مڑ کر چارپائیوں کی طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ باہر سے شاید اما نے تالا لگا دیا تھا۔ میں کچھ دیر سکتے کی حالت میں لیٹی رہی، پھر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بے اختیار اٹھی اور جا کر دروازے کو کھینچ کر دیکھا، مگر ظاہر ہے دروازہ باہر سے بند تھا۔ میری نیند توڑ چکی تھی، سونے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سب بہن بھائی بے خبر سو رہے تھے اور میں اکیلی بیٹھی یہ سوچ رہی تھی کہ آخر اما اتنا تیار ہو کر کہاں گئی ہیں؟ کیا اما کوئی غلط کام کر رہی ہیں؟ مگر اما کیسے کچھ غلط کر سکتی ہیں؟ دماغ دہائی دے رہا تھا، جو تم نے دیکھا ہے اس میں کچھ غلط ہو رہا ہے، مگر دل ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ میری اما کچھ غلط بھی کر سکتی ہیں۔ سوچتے سوچتے نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی تھی۔ جب آنکھ کھلی تو پہلا خیال اما کا ہی آیا۔ میں نے فوراً اما کی تلاش میں نظر دوڑائی تو اما روز کی طرح برآمدے میں بیٹھی چائے بنا رہی تھی، اور کپڑے بھی وہ رات والے نہیں تھے، مگر میرے دل میں شک کا بیج پنپ چکا تھا، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ شک مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے اب رات کو سونا چھوڑ دیا تھا۔ میں اما پر نظر رکھنے لگی تھی۔ ہفتے میں شاید 1 یا 2 دن ہی ہوتے جب اما گھر پر رہتی، باقی سارا ہفتہ اما کی وہی روٹین تھی۔ چونکہ میں اب جاگ کر سب دیکھتی تھی تو ایک اور بات کا پتہ چلا کہ اما فجر سے پہلے منہ اندھیرے ہی واپس آ جاتی تھی۔ انہی دنوں اما نے میری بڑی بہن شکیلہ کا رشتہ بھی طے کر دیا۔ اب وہ آئے دن بازار سے شکیلہ کے جہیز کے لیے کچھ نہ کچھ لے کر آتی تھی۔ میرا ذہن ہر وقت یہی تانے بانے بنتا رہتا کہ اس بات کا کیسے پتہ چلے کہ اما تیار ہو کر جاتی کہاں ہے۔ آخرکار بہت سوچ بچار کے بعد میں نے اما کا پیچھا کیا اور فیصلہ کیا کہ ان کا پیچھا کروں گی، مگر پیچھا کیسے کرنا تھا یہ سوال تو ابھی باقی تھا۔ سوچ تو میں نے لیا تھا، کیونکہ اما تو باہر سے تالا لگا کر جاتی تھی۔ آخرکار میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں دیوار کے ساتھ لکڑی کی سیڑھی لگا کر دیوار پھلانگ کر اما کے پیچھے جاؤں گی۔ اس رات میں نے بے چینی سے آنکھیں موندے اما کے جانے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب سب سو گئے تو اما چپکے سے اٹھی اور اندر چلی گئی۔ ادھر کچھ دیر بعد وہ حسب معمول باہر نکلی تو بالکل تیار تھی، جیسے کسی دعوت پر جا رہی ہو، اور اس کے ہاتھ میں ایک چادر تھی جسے دروازے کے قریب جا کر اما نے اوڑھ لیا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ 2-3 منٹ تک میں نے انتظار کیا، پھر میں بستر سے اٹھی اور صحن میں پڑی سیڑھی باہر دیوار کے ساتھ لگائی۔ کانپتے ہاتھوں اور پیروں کے ساتھ میں سیڑھی پر چڑھ گئی۔ گو کہ دیوار کی اونچائی زیادہ نہیں تھی، مگر پھر بھی میرا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ آنکھیں بند کر کے میں نے نیچے گلی میں چھلانگ لگا دی۔ فوراً ادھر ادھر دیکھ کر میں اٹھی اور جلدی سے اس طرف کو چلی جدھر اما جا رہی تھی۔ اما کافی آگے نکل گئی تھی، مجھے صرف ان کا سایہ نظر آ رہا تھا، اسی لیے میں تیز تیز قدموں سے چلنے لگی۔ اما کافی دیر تک چلی اور وہ ہمارے علاقے سے نکل کر کافی آگے آ گئی تھی۔ یہاں مکان ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے۔ چلتے چلتے ان کے پاس رک گئی، پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ میں نے جلدی سے ایک درخت کی اوٹ میں خود کو چھپا لیا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد اما اس مکان کے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر انتظار کے بعد میں نے بھی قدم اس مکان کی طرف کر دیے۔ اس مکان کے قریب پہنچ کر میں رک گئی۔ اندر لائٹ چل رہی تھی، مگر باہر کا دروازہ بند تھا۔ اندر سے کافی لوگوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ مکان کے ارد گرد ایک چکر لگا کر میں نے اندر جانے کا راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر صرف فرنٹ کا ایک دروازہ تھا جو کہ بند تھا۔ پچھلی طرف ایک کھڑکی تھی۔ میں نے اس کے پاس جا کر ہاتھ سے اس پر ذرا سا دباؤ ڈالا تو خوشی کے ساتھ حیرت بھی ہوئی، کھڑکی کھلی تھی۔ میں نے ذرا سی درز بنا کر ہاتھ روک دیا، مبادا کوئی اندر سے مجھے دیکھ ہی نہ لے۔ اندر کا ماحول دیکھ کر ایک سیکنڈ مجھے لگا سب کچھ سمجھنے میں۔ میری اما بھی ادھر ہی تھی اور ان کو دیکھ کر میرے قدم زمین پر لڑکھڑانے لگے۔ میں وہیں بے جان قدموں سے زمین پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر تک بے آواز آنسو بہانے کے بعد میں پھر سے کھڑی ہو کر اندر کا منظر دیکھنے لگی۔ مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ سامنے جو عورت ناچ رہی ہے وہ میری ماں تھی۔ میں فیصلہ نہیں کر پا رہی تھی کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے۔ آخر بے جان قدموں سے میں مکان کے سامنے کی طرف آ گئی اور بند دروازے کے باہر بیٹھ گئی۔ بہت سا وقت یوں ہی خاموشی سے گزر گیا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، پھر جھٹکے سے میری آنکھ کھلی، دروازہ کھلا اور بہت سے لوگ نکل کر باہر کی طرف چلے گئے۔ آخر میں اما نکلی، وہ میری طرف دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو فاخرہ؟ اس نے پریشانی سے ارد گرد دیکھا۔ یہی پوچھنے کے لیے ادھر بیٹھی ہوں اما کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو۔ اما نے میری طرف دیکھا،
پھر میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ وہاں چند ادھیڑ عمر عورتیں بیٹھی تھیں۔ اماں نے ایک عورت کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ تیری نانی ہے۔ یہ سن کر میں حیران رہ گئی۔ اماں پھر بولی، فاخرہ، یہ میرا گھر ہے، یہ میری ماں اور بہنیں ہیں۔ میں نے اسی گھر میں آنکھ کھولی تھی، یہی ہمارا روٹی روزی کا ذریعہ تھا، یہی میری ملاقات تیرے ابا سے ہوئی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور شادی کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے تو میری ماں نہ مانی، مگر آخر کار تیرے ابا کی ضد کے آگے ہار مان لی اور میری شادی تیرے باپ سے ہو گئی۔ مگر تیرے ابا کو نشے کی عادت تھی، جس نے اسے کسی کام کا نہ چھوڑا تھا۔ تیرے ابا کے ہوتے ہوئے میں نے اس کی خواہش پر نہ صرف یہ کام چھوڑ دیا بلکہ اپنی ماں سے تعلق بھی ختم کر لیا۔ جیسے تیرا باپ چاہتا تھا ہم ویسی زندگی جینے لگے۔ اماں نے بتایا کہ اب تیرے ابا کے مرنے کے بعد مجھ پر 3 بیٹیوں کی ذمہ داری تھی۔ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کر کے میں کتنا کما لیتی، صرف اتنا کہ 2 وقت کی روٹی کھا سکتے تھے۔ وہ اتنا نہیں تھا کہ میں تم بہنوں کے ہاتھ پیلے کر سکتی۔ جب کچھ راہ نظر نہ آئی تو میں نے دوبارہ اپنی ماں سے رابطہ کر لیا تاکہ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ کر سکوں۔ اماں نے اپنی بات ختم کی اور زمین پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگی۔ نانی اور خالہ بھی رو رہی تھی اور میری اماں کو دلاسا دے رہی تھی، اور میں چپ چاپ کھڑی سوچ رہی تھی کہ یہ غربت کتنی بری چیز ہے۔ سچ ہی کہتے ہیں کہ پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے کبھی کبھی انسان کو وہ سب بھی کرنا پڑتا ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ میری ماں بھی اولاد کی خاطر پھر سے اس راہ پر واپس پلٹ آئی تھی جہاں سے کبھی اس نے تمام تعلق توڑ لیے تھے۔